عما نواله اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان عما نوالو تیری شان عما نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام پہ اے میرے خدا میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا کہ تیرا نام لب پر رہے صدا تیرا نام لب پر رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان عما نوالو تیری شان عما نوالو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ہوں زہرا رضا۔ میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ عبادات کا سلسلہ اچھے سے گزر رہا ہوگا اور آپ کے جو بھی روزے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اس کو قبول فرمائے آمین، اور ہمیں اسی طرح سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ سب سے اچھا کام اس اگر دنیا میں کوئی ہے کسی انسان کے لیے تو وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دی جائے، یا اس کی کوئی مشکل وہ کم کر دی جائے، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کر دی جائے۔ اور جو کامیاب اور بڑے انسان ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، جن کی زندگیاں دوسروں کے لیے مؤثر ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں ہم نے ایک ریسرچ نظروں کے سامنے سے گزری جس نے واقعی حیران کر دیا کہ سالانہ 60,000 کے قریب خاندان جو ہیں وہ اتنی بڑی پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 60,000 گھروں میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن میں دل کے امراض ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی 3-4 قسم کے مختلف امراض کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان۔ بالکل۔ اور جو غریب ہیں ان کے لیے تو جو حالت ہے صحت کی، اگر عام صحت کا کوئی معاملہ ہو تب بھی آپ وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنی دشواری سے گزرنا پڑتا ہے، اور امیر لوگوں کے پاس بھی کوئی اتنی زیادہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تو خیر، آج ہم نے بچوں میں دل کے امراض جو پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں، کچھ آگاہی کی بات کریں گے، اور آپ ان لوگوں کو، ان دوستوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں جو
جن کو آپ جانتے ہیں, جن کے گھر میں کچھ ایسا مسئلہ ہے, تو انہیں ہمارے پروگرام کے بارے میں آج آپ متوجہ کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے وہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے. بورڈ ڈائریکٹر جناب سلطان حمدانی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, پروگرام میں تشریف لائے. سر جیسا کہ فہیم نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے 60,000 کے قریب بچے دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, جو کہ ایک بڑی تکلیف دہ ہے ماں باپ کے لیے. چھوٹا بچہ پیدا ہو اور پھر اس کو ایسی بیماری. تو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس لیے کام کرتا ہے. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ اس کا آغاز 2013 سے ہوا, تو کیا سوچ کر آپ لوگوں نے یہ ادارہ قائم کیا اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے؟ اس میں ایسا تھا کہ ہم دونوں تو ایک عام زندگی گزار رہے تھے. ہم آئی ٹی کمپنی, ہم دونوں کون؟ میں اور میرے پارٹنر فرحان صاحب. اچھا فرحان صاحب. تو ہماری آئی ٹی کمپنی تھی میزون کنسلٹنگ کے نام سے, ابھی بھی ہے, ہم اس کمپنی میں ہیں. تو پھر ہم دونوں کے گھروں میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ ایک بچے ایسے ہوئے جس میں سے ہارٹ کا پرابلم ہوا. دونوں کے گھروں میں؟ دونوں کے, اللہ کی شان آپ دیکھیں, دونوں کے گھر میں ہوا. تو پھر یہ ہوا کہ ہم ذرا اس میں جب پھرے تو ہمیں پتہ چلا کتنا مشکل ہے. اس وقت ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اس کا ایکسیس اور یہ بہت مشکل کام ہے, تو اس کے لیے پیسے بہت خرچ ہوتے ہیں. ایک بچہ کا جو امیجیٹ ارجنٹ بچہ ہو جس کا علاج کرانا ہو تو 4.5 سے 6.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بہت مشکل کام ہے. جی. لیکن پھر ہم نے تھوڑا سا کام شروع کر دیا. پھر کیا ہوا کہ ہمارے جو پارٹنر ہیں فرحان صاحب, ان کی بیٹی کا ہو گیا انتقال, اور بہت پیاری بچی ایسی, اور باپ سے, آپ کو تو پتہ ہے باپ کو بیٹی سے کیسی محبت ہوتی ہے. بالکل. اور اس کو بھی ایسی محبت تھی, اور ہم سب کو بڑی محبت تھی. وہ ظاہر پہلے ان کے بیٹے تھے, تو بہت پیاری بچی تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو پھر فرحان صاحب نے اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنانے کی نیت کر لی. اور پھر ہم کمپنی والوں کے سامنے بھی انہوں نے بات رکھی. پھر ہم نے بھی بولا ٹھیک ہے جی, یہ تو کام ڈیڈیکیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا, بلکہ ہم تو کافی معذرت کرتے ہیں, تنگ کرتے رہتے ہیں ان کو. لیکن انہوں نے اپنی یکجہتی کا کام شروع سے انہوں نے بالکل ڈائریکشن کے ساتھ کام کرتے رہے, ڈیڈیکیٹ فوکس ہو. تو اس کے بعد لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ کتنا سیریس ہے. تو ابھی انتقال ہوا ہے بچی کا, جذباتی ہے, تھوڑے دن میں بات ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے, چلتے آج 2,500 بچے اور 88 کروڑ روپے ہم خرچ کر چکے ہیں. سر مفت لوگوں کا علاج کرایا ہے, اور یہ 2,500 فیملیز ہیں جن کو اللہ پاک نے فرحان صاحب کی محنت کی. سر اس حوالے سے مزید آپ سے بات کریں گے ہم, اور یقیناً ایسے بچے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو ایک نیا مقصد دے کے چلے جاتے ہیں. اور یہ صرف یہ دل کے امراض کے حوالے سے یہ نہیں, ہم نے مختلف فلاحی ہسپتال اور اس طرح کے ایسے لوگ دیکھے جن کے بچے اس طرح کے کسی مرض میں مبتلا ہوئے, اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ ہم کسی دوسرے کے بچے کو اس تکلیف میں نہیں رہنے دیں گے. یہ بہت ایک بڑائی کا کام ہے, ایک بڑے درجے کا کام ہے. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے باتیں ہیں واپس, تو مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اپنے مہمان سے کہیں مت جائیے. ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں. اور آج اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ہے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سے, سلطان حمدان صاحب. اور سلطان صاحب, آپ بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کا آغاز کس طرح سے ہوا, کہ آپ اور جو آپ کے پارٹنر ہیں ان دونوں کے گھر میں جو بچے تھے ان کو یہ ہارٹ کی پرابلم تھی, اور انفارچونیٹلی جو آپ کے پارٹنر تھے انہوں نے اپنی بچی کھو دی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ احساس کیا, اور جتنے بھی ایسے بچے ہیں ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے یہ ادارہ جو ہے کام کر رہا ہے. تو کس طرح سے یہ سٹارٹ ہوا, کیا مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا, اور اگر فنڈز کی بات کری جائے تو کس طرح سے آپ نے فنڈز جو ہیں اس کے ریز کیے؟ فنڈ ریزرز میں میرے خیال میں یہ سارا کریڈٹ تو فرحان صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ اس انتقال کے بعد جب انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی اس کام کے لیے, تو پھر جو ہے وہ ہم نے ڈونیشنز مانگنا شروع کیے. دوستوں سے شروع کیا, پہلے اپنے پارٹنر سے شروع کیا,
اور اسی طرح چلتے چلتے مہم چلائی, 4 5 6 ڈاکٹرز کو انہوں نے جوڑا جو بڑے یونیک تھے پاکستان میں, بڑے لمیٹڈ ڈاکٹرز یہ کام کر سکتے تھے. تو ان سب کو جوڑنے کے بعد انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ کا بھی مقام چلایا. پھر اللہ کا شکر ہے 2018 میں مصباح الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ایز اے برانڈ ایمبیسڈر, اور پھر انہوں نے آواز لگائی کہ میری لائف کی دوسری اننگز جو ہے وہ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ہے. کیا بات. اور جب انہوں نے یہ آواز لگائی تو ویسے بہت بڑے سٹار تھے, 2018 میں پھر ہمارے ساتھ آگے انہوں نے آواز لگائی. پھر وہ پاکستان کی چیف سلیکٹر اور پھر ہیڈ کوچ اور سب وہ ہمارے اس کے بعد بنے. تو پھر اور زیادہ وہ تھوڑے سے مصروف ہو گئے, لیکن یہ ان کا ہسپتال ہے مصباح الحق صاحب. یہ تو واقعی بہت اچھی بات ہے, اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ میری زندگی کی دوسری اننگ ہے, یہ اس سے بڑا بیان بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا, اور ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ نظر بھی آتی ہے اس چیز کے لیے. سر دیکھیں, بچوں میں جو دل کے امراض ہیں, دل کے امراض کے ساتھ جو بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں, ان کی تعداد تقریباً 60,000 کے قریب ہے. میں جو سالانہ 60,000 جو ہے نا بچے پیدا ہوتے ہیں, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج ممکن ہوتا ہے, اور مطلب کتنے ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے, سرکاری اور غیر سرکاری. تو یہ اعداد و شمار میں چاہتا ہوں کہ آپ شیئر کیجیے. اس میں سے تقریباً سمجھ لیں 85 to 90% کا بچوں کا علاج ممکن ہے, اور اس میں سے کچھ پرسنٹیج ایسی بھی ہے جن کو اگر پریگننسی کے ٹائم پہ خیال اور پریکاشنز کر لیے جائیں تو شاید یہ بیماری بھی نہ ہو. مطلب 85-90% بچوں کا علاج ممکن ہے. بالکل ممکن ہے, اور اس میں سے کچھ بڑے کمپیٹیٹو بہت ہی کروشل علاج ہوتے ہیں جو فرسٹ 21 ڈیز میں ہونا چاہیے, جس کو ہم میڈیکل کی زبان میں سوئچ بولتے ہیں. اس میں بچوں کے جو ہے نا وہ وینز الٹی لٹکی بھی ہوتی الٹی شریانیں ہوتی ہیں. جی الٹی شریانیں ہوتی ہیں. اس کو تو وہ 21 ڈیز کے اندر وہ کرنا ہوتا ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان میں ممکن بھی نہیں تھا. سارے علاج باہر ہوتے تھے, انڈیا لوگ جاتے تھے, بھارت لوگ جاتے تھے, بہت ساری ایجنسیز باہر بھیجتی تھی. ہم نے بھی شروع میں اس طرح کیا تھا. اس کے بعد اب پاکستان میں پورا علاج ایز کیپیبلٹی موجود ہے, ایز کیپیسٹی نہیں موجود ہے. اچھا, تو اب ہم کیپیسٹی پہ کام شروع کر چکے. مطلب کہ 60,000 بچوں کے لیے علاج موجود نہیں ہے, ویسے علاج اس کا موجود ہے. ویسے علاج موجود ہے, کیپیسٹی 60,000 بچوں کا نہیں موجود ہے. ایک چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہو رہا ہے. اب ہم نے پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن نے کیا ہے, ہم نے ہر اسپتال کے ساتھ ایم او یو کیا. خان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, لیاقت کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, اتفاق اسپتال کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے, آرام ہے, یعنی مختلف. what we are trying to do is build capacity in existing hospitals. یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2, اب ہم اپنا ہسپتال بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ پہ ہم ہمارے والنٹیئر سی ای او کو لائن پہ لیں گے. اچھا, تو وہ اس اسپتال کے بارے میں بتائیں گے. تھوڑا سا اس کا یہ ہے کہ 2 ارب روپے کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. مصباح الحق صاحب بھی اس کی آواز لگا رہے ہیں. فرسٹ جو ہے ہم 36 کروڑ اس کا وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا جو فرسٹ راؤنڈ ہے اس کے اندر کیا ہوگا, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی اور کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی. ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہوگا فار ناٹ ہارٹ ہاسپٹل, چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل. بالکل صحیح ہے سر. اس بارے میں مزید ہم نے انفارمیشن لینی ہے. میں ایک وقفے پہ جانا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 60,000 سالانہ اگر یہ بچے پیشنٹس آتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 50,000 کے قریب بچے جو ہیں بالکل صحت مند ہو سکتے ہیں اگر ان کا وقت پہ علاج ہو جائے. تو جتنے پاکستان میں سینٹرز ہیں ٹوٹل, ان میں مجموعی طور پر کتنوں کا علاج ممکن ہے یا کتنا ہوتا ہے علاج اس وقت؟ یہ بھی فرحان صاحب اس کی ڈیٹیل صحیح دیں گے. اگلے سیگمنٹ میں ہم اس کی بات کریں, کیونکہ ہم تو اسی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے 50,000 تک پہنچنے میں بھی بہت ٹائم لگے گا. تو ابھی ایگزیکٹ کتنا نمبر ہے یہ تو ابھی اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ کور کریں. ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان میں فہیم عباس اور زہرا رضا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن سے جناب سلطان حمدانی صاحب موجود ہیں, اور ہم خاص طور پہ ان بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو دل کے امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اور پاکستان میں ایسے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد سالانہ 60,000 کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے. ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے, آئیے چل کے پہلے وہ دیکھتے ہیں. ایسے ہزاروں بچے ہیں جو آپ کی مدد کے انتظار کر رہے ہیں.
ہارٹ کی سرجری جو ہے نا وہ مشکل ہے، لیکن اگر ٹائملی ہو جائے تو بچہ فار لائف اس کا ہارٹ کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ہمارے ادارے کو سپورٹ کریں. ایسے کئی 100 بچے ہیں جو ہمارے اس وقت رجسٹرڈ ہیں، ان کی ہارٹ سرجری ضروری ہے اور وقت پر ہو جائے گی تو ان کی بھی زندگی تبدیل ہو جائے گی. یہ ننھے منھے بچے پاکستان کا فیوچر ہیں. ہم ایکچولی ان کی بیماری پر انویسٹ نہیں کر رہے، ہم ان کی فیوچر پر انویسٹ کر رہے ہیں. جی دوستو، رپورٹ آپ نے دیکھی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ فرحان احمد صاحب بھی موجود ہیں جو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے والنٹیئر CEO ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرحان صاحب. السلام علیکم سر. فرحان صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو. میرے خیال ہے لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ان کو دوبارہ کوشش کرتے ہیں لائن پہ لینے کی. سلطان صاحب، آپ نے جیسے کہا تھا کہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں اور اگر کسی کو یہ پرابلم ہے تو 21 ڈیز کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے تو وہ جلدی ہو جاتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں لیکن کیا کس طرح سے ڈائگنوز ہوتا ہے؟ ماں باپ کو کیسے پتہ چلے کہ ان کے بچے کا ہارٹ ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو پراپرلی اس کو ہر طرح مطلب ہر چیز چیک کی جاتی ہے، ہر آرگن اس کا. دیکھیں، جو عام طور پہ بچے ماشاءاللہ ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ پہلے 2 دن تو دیکھتا ہے. جیسے جانڈس آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن عام طور پہ اس کو سٹاف کی ٹریننگ نہیں موجود، اور اس کی ٹریننگ بڑی مشکل ٹریننگ ہے. ون آف دی آبجیکٹیوز دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو از کہ ہم اس کے انشاءاللہ تعالی ہسپتال کے ذریعے سے اور کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے سے ہم ٹریننگز کو بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلدی بچے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں. ایگزیکٹلی. تو یہ بتائیے کہ یہ ہسپتال بنانا کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہ لاہور میں بن رہا ہے. یونیورسٹی آف لاہور میں، یونیورسٹی آف لاہور نے زمین ڈونیٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے پلانز بھی سارے فائنل ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ ہم نے اپنا پہلا نام بنایا ہے، پہلے ہم نے اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے. 88 کروڑ تو ہم خود خرچ کر چکے ہیں علاجوں کے اوپر. ماشاءاللہ. ہمارے آڈٹ جو ہے بگ 4 میں سے کر رہے ہیں اور ہمارے سارے نمبرز ٹرانسپیرنٹ ہیں. ہم 0 ایڈمن چارجز کے بغیر علاج کرتے ہیں. فرحان صاحب آگے لائن پہ. بالکل، فرحان صاحب لائن پہ آگے بات کرا دیں. جی فرحان صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرحان صاحب، وقت کم ہے ہمارے پاس اور مقابلہ سخت ہے، اور آپ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ایک اتنے عظیم کام کو کرنے نکلے ہوئے ہیں اور ایک عظیم ٹیم کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیے کہ جو ہاسپٹل کا آپ نے ایک عزم لیا ہے، اس پہ کوئی مجموعی طور پہ کتنی رقم جو ہے وہ خرچ ہوگی اور کتنی رقم اکٹھی ہو چکی ہے اور کب تک کا پلان ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا فہیم صاحب، آپ نے موقع دیا. ٹوٹل پروجیکٹ کی ویلیو ہے جی 2 ارب اور تقریباً 25 کروڑ. اوکے. اس کا جو کمپلیشن ٹائم ہے اینٹیسپیٹ سر ہم نے کیا ہے انشاءاللہ 14 منتھ لگیں گے فنشنگ اور گرے اسٹرکچر کی کمپلیشن میں، اور تقریباً 6 مہینے اکوپمنٹ میں. جی. تو ٹوٹل یہ 2 سال کا پروجیکٹ ہے سر. اچھا، اس کو بھی پھر ہم نے فردر سر اسمال چھوٹے سیگمنٹس میں بریک ڈاؤن کیا، کیونکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مائل سٹون رکھے جائیں تو ایزی اچیو ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو سر پہلا ہمارا مائل سٹون ہے گرے اسٹرکچر کا. اس کی ٹوٹل ویلیو ہے سر 36 کروڑ. اور اس میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے سر ہم لوگ کوئی 12 کروڑ کیش ان ہینڈ اکٹھا کر چکے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے اور جو آپ کے ٹارگٹس ہیں اس میں عام ہم سب لوگ مل کے کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں، اور کیا وہ ایسے رابطے ہیں جہاں پہ زکوٰۃ یا کوئی عطیات وغیرہ جمع کروائے جا سکتے ہیں؟ سر بہت اچھا آپ نے پوائنٹ پوچھا ہے. میں تھوڑا کچھ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. سر ایک تو ہر بڑے بینک اکاؤنٹ میں الحمدللہ ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے. زکوٰۃ کا الگ اکاؤنٹ ہے، ہاسپٹل کنسٹرکشن کا الگ اکاؤنٹ ہے. پھر سر چھوٹی چھوٹی ڈونیشن نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. ہم نے کیمپین بنائی ہے سر کہ 1 لاکھ پاکستانی 1000 روپیہ 1 سال تک اگر دے دیں تو سر ہمارا 1 ارب اور 25 کروڑ اکٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا سر بالکل صحیح. سر ویب سائٹ وغیرہ پہ تو ڈیٹیل ساری اس کی اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈی جا سکتی ہیں؟ جی 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 سر. اگر یا الہی گرمی یہ محشر سے جب بھڑکے بدن دامن
محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ختیجہ اشتیاق ہمارے ساتھ موجود تھیں جنہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا، اور ہم اپنی جو خصوصی رمضان کی نشریات ہے اس کے ہم دوسرے حصے میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس میں ایک نئے موضوع پر ہم بات کریں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے نماز مومن کی معراج ہے. نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر کئی مقامات پہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو. یہ بے حیائی سے روکتی ہے، بلا شبہ یہ برائیوں سے روکتی ہے، ہمیں نیک کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور نماز دین کا ستون بھی ہے. اور آج ہم نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہ ایک فرض رکن بھی ہے. تو علماء کرام سے مزید جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد زاہد صاحب جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. السلام علیکم سر، خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. سر جی، نماز کے بارے میں مطلب بارہا قرآن و حدیث میں جو ہے وہ نماز قائم کرنے کے بارے میں جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، اور اگر نماز نہ پڑھیں ہم لوگ تو بڑی سخت جو ہے نا وہ سزاؤں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. نماز کے ساتھ ساتھ بار بار یہ کہا گیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے. تو ہمارے ہاں اتنا زیادہ معاملہ بے حیائی والا اور برائی والا جو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداءً یاد رکھیے کہ نماز اسلام کے اہم بنیادی رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 5 ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ارکان خمسہ. بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف جلد 1 اس کے کتاب الایمان کے صفحہ 14 پہ موجود ہے، اور مسلم شریف کے صفحہ 16 پہ موجود ہے، اور اسی طرح ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 269 پہ موجود ہے، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ نمبر 120 پہ موجود ہے. اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو نماز ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ کہ پہلی بات یہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ کی نماز آپ کو بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ بے حیائی اور یہ برے کام ان کے نہیں رکتے. تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے نماز کو فقط رکوع سجود تک محدود رکھ دیا ہے، اور جب ہمارے اندر خشوع، خضوع، عاجزی، انکساری اور اخلاص باللہ للہیت نہیں ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہوں گی. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر متعدد سینکڑوں مقامات پر یہ ارشاد فرما دیا ہے. سب سے پہلا مقام سورۃ الروم آیت نمبر 31 میں آتا ہے، اور سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 43 میں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور پھر قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں 45ویں آیت میں آتا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، پھر اللہ خود فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. یعنی یہ تو قرآن کے متعدد حوالے جات ہے جو میں دے رہا ہوں. نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ میرے آقا نے 11 سال 6 مہینے کے اندر 20,000 نمازیں ادا فرمائیں. اور اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات میں نمازیں دی گئیں تو اس کے بعد آپ جب دنیا میں رہے تو 11 سال 6 مہینے رہے. در مختار کے اندر یہ بات موجود ہے، در مختار جلد 2 صفحہ 6 پہ ہے کہ حضور نے 20,000 نمازیں ادا کی اور 500 جمعے میرے آقا نے پڑھے. یہ کتاب کا نام ہے مرآت المناجی، جلد نمبر 3 ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 ہے. اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ صفحہ 239 پہ موجود ہے کہ حضور نے نمازیں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھی. صحیح سر، ہم قطع کلامی کی معذرت ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. ناظرین کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان.
ویلکم بیک۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج بات کر رہے ہیں نماز کے حوالے سے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ مفتی محمد زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ سر، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نماز کے بارے میں بتا رہے تھے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے رابطہ ٹوٹا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ معراج المومنین، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جی، اور معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیڑھیوں کے ذریعے رب تک پہنچنا۔ اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات میں اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کی امت کے لیے جو ہے نا تحائف دیے۔ ان تحائف کے اندر ایک نماز تھی، یعنی نماز ہی کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب میرے آقا وہ نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے تو راستے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا تحفہ دیا، کیا پیغام دیا اور آپ کی امت کے لیے کیا گفٹ دی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ موسیٰ، مجھے میرے رب نے میری امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ انکا لا تستطیع امتک، کہ اے محمد عربی، آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اپنی امت کو۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایک واحد امت محمدیہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں روزانہ کے لیے عطا فرمائی ہیں، باقی جتنے بھی امتیں تھیں ان پر اتنا کرم نہیں ہوا۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، بہت خاص کرم ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، اور یہی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 254 پہ بھی موجود ہے اور 213 پہ موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نمازیں بار بار رب کی بارگاہ میں جاتے رہے، تخفیف ہوتی رہی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک، نمازیں تو 50 ہیں تو پھر میری امت کو ثواب تو کم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم جو بات کر دیتے ہیں ہمارا قول تبدیل نہیں ہوتا، اور بلکہ ہمارا قول اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت پر ہم نے خاص کرم کر دیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو 5 نمازیں، لیکن ہم ثواب ان کو 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، اسی ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 85 پہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جی نماز جو ہے، نماز جنت کی چابی ہے، جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی چابی آپ کا وضو ہے، اور جب آپ کا وضو کامل ہوگا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو جنت کی چابی مل جائے گی، اور جب آپ کے پاس جنت کے دروازوں کی چابی آ جائے گی تو پھر آپ جس دروازے سے چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، نماز کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اس کا کتنا ایک رتبہ ہے، مقام ہے اس کا۔ ایک نمازی جو ہے وہ ایک مومن جو ہے وہ اس نماز سے کن کن چیزوں کو پا سکتا ہے، مطلب کیا کیا مقام حاصل کر سکتا ہے، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے۔ میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا نماز میں۔ واہ سبحان اللہ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر سارے سوال کا جواب دے دیا آپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ہم نے خالی یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، خالی ترجمہ سنا ہے، کبھی ہم نے اس کی تحقیق کی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ نماز ایک واحد ذریعہ ہے جس کی بنا پر آپ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں، ایک سجدہ آپ کرتے ہیں تو اسی پہلے سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور نماز ایک ایسی بہترین عبادت ہے، جب آپ بیمار ہیں سجدے میں اللہ آپ کو تندرستی دے گا، کوئی بے روزگار ہے سجدے میں اللہ روزگار دے دے گا، کوئی حاجت روا ہے سجدے میں آئیں گے اللہ اس کی حاجت روائی فرما دے گا، کوئی پریشان حال ہے سجدے میں آئے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور یہاں پر میں حوالہ دے کے عرض کرنا چاہوں گا کہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 299 اور 300 پہ موجود ہے کہ میرے آقا کا ہمیشہ معمول ہوتا تھا، جب میرے آقا کے پاس کوئی فاقہ ہوتا تھا اور بھوک کا غلبہ ہو جاتا تھا تو میرے آقا نماز میں آ جاتے تھے۔ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف جاتے ہیں، حضور نے فرمایا میں نماز کی طرف آتا ہوں تو میری جو بھوک ہے یہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح صحابہ اکرام کا یہ وتیرہ رہا، صحابہ کا یہ معمول رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ ان کا ایک باغ کا ایک مالی رکھا ہوا تھا جسے باغ کی دیکھ بھال کرنے والا کہتے ہیں، وہ آ جاتا ہے کہتا ہے جی قحط سالی آ گئی ہے۔ یہ بات بھی تفسیر نعیمی کے جلد 1 صفحہ 299 پہ موجود ہے، کہتا ہے جی قحط سالی آ گئی ہے، آسمان نے برسانا چھوڑ دیا، زمین نے اگانا چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، وضو کرو۔ تو آپ نماز کے اندر آ گئے، آپ نے نماز کے لیے ہاتھ باندھے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ جب سجدے میں گیا سلام پھر آپ نے فرمایا دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے، کہتا ہے ابھی کچھ نظر نہیں ہے۔ دوبارہ سجدہ کیا، فرمایا دوبارہ دیکھو، کہتا ہے کچھ نہیں۔ آپ نے
نے پھر سجدہ کیا کہا اب دیکھو کہتے ہیں مجھے ایک آسمان پہ ایک ابر نظر آ رہا ہے، ایک بادل نظر آ رہا ہے جس کے اندر مجھے جو ہے بارش کے آثار نظر آتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کر کے جب دعا والے ہاتھ اٹھا کے نیچے کیے کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی. آپ نے فرمایا یہی چیز ہے کہ نماز سے ہم دور ہیں اس لیے پریشان ہیں، نماز کے قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ میں دین و دنیا نماز جو ہے وہ ایک مومن کی طاقت ہے. جی بالکل بہت پاور ہے، بڑی طاقت ہے. ٹھیک ہے، تو اس پاور کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، کہیں مت جائیے. ہماری خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد میں فہیم عباس اور زہرا رضا یا رحیم یا رحمان رمضان میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں نماز مومن کی معراج. اس موضوع پہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، آپ نے بتایا وقفے سے پہلے کہ نماز کی کتنی فضیلت ہے اور کتنی بڑی وہ طاقت ہے ایک مومن کے لیے. ایک ڈھال کی طرح ہے، ایک شیلڈ ہے آپ کے پاس. آپ ہر برائی سے، ہر ایسے کام سے جس سے دین اسلام آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے آپ بچ سکتے ہیں. جب ایک مومن اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب اس وقت جو ہے وہ اس مومن کے لیے یا اس نمازی کے لیے جو ہے وہ کیا ایک وہ رکھتے ہیں، اس بارے میں سننا چاہتا ہوں. بالکل صحیح بھائی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں ابتدا جو ہے نا، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ جب بندہ ایمان اخلاص کے ساتھ توکل خدا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو یوں گمان کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہے، کیونکہ بندہ سائل بن کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور ہمیشہ مانگنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے جس کے در پہ جاتے ہو آپ پہلے تعریف کرنا پڑتی ہے. تو آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر اس کے بعد دوسری تعریف اور شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ مالک اب تو ہم نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم جھک گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے ہیں یا اللہ اب تو معاف فرما دے. اور پھر اس کے بعد پھر ہم جا کے اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے سر کو جھکا دیتے ہیں. جب سر کو ہم گرا دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، پیشانی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، کریم بھی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ یہ مومن کی معراج یہی ہے کہ جب پہلے سجدے سے دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر نماز کو اس لیے کہا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محب و محبوب کی ملاقات، اور نماز میں مومن کی معراج یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے تو اس کی رب سے ملاقات ہو جاتی ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سر، ایک اور سوال میں کرنا آپ سے یہ چاہوں گی، وہ یہ کہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے باقی جو اعمال ہوتے ہیں، کیونکہ نماز تو ہمیں ہر برائی سے روکتی ہے، اور وہ ساری برائی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک نماز وہ تھی جو امام حسین نے تیروں کے بیچ پڑھی، اور ایک اور فوج تھی وہ بھی نمازی تھے. تو تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ نماز پڑھنا تو فرض کی گئی ہے مسلمان پہ، لیکن نماز اصل میں ہے کیا؟ دیکھیے نماز اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے ظاہر و باطن کو جھکا کر نماز کی ابتدا آپ نے تکبیر سے کرنی ہے اور انتہا آپ نے سلام پہ کرنی ہے. اور اصل جو مقصود ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مالک و مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں. وہ جو امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر نماز پڑھی تھی وہ اسلام کو بچانے کے لیے تھی، دین کو بچانے کے لیے تھی. اب ہمارے پاس دین بھی بالکل محفوظ طریقے کے ساتھ پہنچا دیا گیا، قرآن بھی پہنچا دیا گیا. اب اگر نماز پر آتے ہیں اور دیگر جو حقوقات ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو یہی تو نماز ہے. یہ کوئی پکی بات نہیں کہ ہر نمازی کے لیے جنت ہو. اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، بہت سارے نمازی آتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں. ہم یراؤون ویمنعون الماعون، لوگوں پر احسان نہیں کرتے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھے کہ ہر نمازی کے لیے یہ بات نہیں ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ عاجزی، وہ انکساری، وہ خشوع خضوع ہونا چاہیے جس کا قرآن نے اور احادیث نے ہمیں بتایا ہے، اور جن کے بارے میں قرآن کریم نے ہمیں درس دیا ہے.
اور یہ نماز اگر اپنے مقصد کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم برائیوں سے محفوظ رہیں گے. نماز تو آئی ہی اس لیے کہ بے حیائی سے روکتی ہے, برا کاموں سے روکتی ہے, اور جب آپ نماز لوگوں کے لیے پڑھیں گے تو بے حیائی بڑھتی رہے گی, گناہ بھی بڑھتے رہیں گے. نماز کو رب کے لیے پڑھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. ہم اس دعا کے ساتھ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے رب کو پسند آ جائے. فہیم عباس کو, زہرا رضا کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.